الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے عداوت رکھنے والے ایک شخص نے آپ سے چند عجیب سوالات کیے۔ آپ نے اس کے سوالوں کے جو جواب فرمائے اس کو ماننا پڑا کہ بے شک آپ حق پر ہیں۔ اس شخص کے سوالات کچھ اس طرح تھے۔ کہنے لگا، آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنت کا امیدوار نہ ہو، نہ دوزخ سے ڈرتا ہو، نہ پروردگار سے ڈرتا ہو؟ وہ مردہ کھاتا ہے، بنا رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے، بنا دیکھی بات پر گواہی دیتا ہے، سچی بات کو ناپسند کرتا ہے، فتنے کو دوست کہتا ہے، رحمت سے دور بھاگتا ہے، اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے سوالات کے جواب کچھ اس طرح فرمائے۔ فرمایا، کیا تجھے اس شخص کا علم ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مگر میں نے اس سے زیادہ برا کسی کو نہیں پایا، اسی لیے آپ سے سوال کیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ایسا شخص تو بہت ہی برا ہے، یہ صفت تو کافر کی ہے۔ یہ جواب سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، وہ شخص خدا تعالی کا سچا دوست ہے۔ وہ شخص جنت کی امید نہیں رکھتا بلکہ جنت کے رب کی امید رکھتا ہے، اور جہنم سے نہیں ڈرتا بلکہ جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ پروردگار سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو مردہ کھاتا ہے وہ مردہ مچھلی کھاتا ہے جو کہ حلال ہے۔ جو بنا رکوع و سجود کے نماز پڑھتا ہے وہ جنازے کی نماز ہے جس میں رکوع و سجود نہیں ہوتے۔ بن دیکھے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سچی بات کو ناپسند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جو کہ برحق ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکے۔ جس فتنے کو وہ دوست رکھتا ہے وہ اولاد اور مال ہے۔ جس رحمت سے وہ بھاگتا ہے وہ رحمت بارش ہے۔ یہود کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نصارہ گمراہی پر ہیں، اور نصارہ کے اس قول میں تصدیق کرتا ہے کہ یہود بالکل گمراہی پر ہیں۔ جب اس شخص نے یہ معنی خیز اور چپ کر دینے والی دلائل سنی تو اٹھ کھڑا ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور کہا، میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ ماشاء اللہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی ایسی ہی شان تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ولی اللہ کے ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل علم حاصل کریں کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔